بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گل چارو کا شما چار کے وش نیوز منشو میں مہمان دار علی حسین شمارا مراگش آباد سندھ وشت کنا گپ لگے سندھ دو ڈسٹرکن سرا مرچی بے کے دیگر ڈسٹرک ہستے آئیے سرا گپ کن گی آئیے تاریخ آئیے مسئلہ مسائل سرا گپ کن گی آ ڈسٹرک را ایجوکیشن سٹی بھی گوشاں سندھ مزنے یونیورسٹی دستاں سندھ یونیورسٹی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ایجوکیشن سٹی جام شورو گوشاں مرچی گپ کن گی ہے جام شورو ڈسٹرک تاریخ آئیے مسئلہ آئیے مسائل ضلع انتظامیہ کارکردگی صوبہ گورنمنٹ کارکردگی ہوتا چاہیے اشیا والے چے گپ کن گی مرچی گپ کن اگر پیسرا ایک کے پیکیجز سے پیکیجز چارے پیکیجز چرن گپ کن ضلع جام شروع پہلا ضلع دادو حصہ وتا ارباب غلام رحیم دور جام شروع ضلع بنتا نیے ضلع حیدرآباد ڈویژن تا شامل ہے آمری ایک کے کسانے گوٹ استے اے گوٹ کیرتھر پہاڑی سلسلہ دامن آباد ہے دریائے سندھ مغربی کنارہ آباد ہے گوٹ 5000 سال کونگے جام شروع شہر تاریخ 2500 سال کونگے جنوبی سندھ تا آباد ضلع جام شروع جام خان شروع نام تا آباد بتا اے ضلع زیادہ تر حصہ کیرتھر پہاڑی سلسلہ تا مشتمل استے جام شروع ضلع تا کوٹڑی نوری آباد صنعتی علاقہ مشہور استا ادھر کے قلعہ بھی استے اسے لمبائی 32 کلومیٹر استے اسے سندھ عظیم دیوار گشاں جام شروع ضلع تا سیاحتی مقام قابل دید استا کیرتھر پہاڑ منچھر جھیل قلعہ رنی سندھیولوجی میوزیم کوٹری بیراج دراوڑ قلعہ سیون لال شہباز قلندر صدر الدین مزارات استا کوٹری بیراج کوٹری جنکشن ضلع جام شروع حصہ استے ضلع جام شروع مشہور شخصیات تا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ معروف اداکارہ سکینہ سمو معروف گلوکار علن فقیر شازیہ خشک معروف ادیب علی بابا بھارت معروف سندھی لکھاری موہن کلپنا شامل ہیں اے ضلع پنچ تحصیل استا جام شورو کوٹری سہون تھانہ بلا خان مانجھن شامل ہیں ضلع ہیڈ کوارٹر جام شورو استے ضلع جام شورو تعلیمی حوالے سے بعض مشہور ہیں سندھ یونیورسٹی مہران انجینئرنگ یونیورسٹی آرٹس اینڈ کلچر یونیورسٹی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کیڈٹ کالج پٹارو شامل ہیں 2017 مردم شماری مطابق اے ضلع کل آبادی 9,93,908 استے گل چارو کو شما پیکیج چار تا جام شروع ہے تاریخ کے حوالے سے پیکیج ہے نیما درست سچویشن اس کرنٹ سچویشن سرا بھی گپ کن ہے تاریخ سرا بھی گپ کن گی ہے دیگر صورتحال استا ادھر بنیادی مسئلہ مسائل استا ہی سرا گپ کن گی ہے ادا میکرا کالر استا کالرنی کرا گپ کن گی ہے ادا ما زور یک کے گوانڈے بریکا چرن گپ کن گل چارو کا بریکا چرن شمارا وشت کنے ادھر کے کالر استے ہیں جام شروع ہے تعلقی شے کالر یوسف سارنگ صاحب لائن سرا محکمہ امداری کن گئے وشت کنے یوسف صاحب را یوسف بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر جام شروع ڈسٹرکٹ کی بات ہو رہی ہے کافی اہمیت کا حامل ہے یہ ضلع اور سندھ کے جو سی ایم ہیں ان کا تعلق بھی ضلع جام شروع سے ہی ہے سیون سے. تو سب سے پہلے تو ذرا ہمیں تھوڑا سا جام شروع کے بارے میں بتائیں اس کے بعد ہم ذرا آگے بڑھیں گے. جی یہ جام شروع انتہائی اہم ڈسٹرکٹ ہے جغرافی کے حوالے سے بھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جام شروع کو سندھ کے شعور کا ضلع کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ 3 یونیورسٹیز ہیں سندھ یونیورسٹی مہران انجینئرنگ یونیورسٹی اور اپنا لیاقت میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ سندھی ادبی بورڈ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور اپنا یہ انڈسٹریل ایریا جو سندھ کے سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا کوٹلی سائٹ میں اور نوری آباد میں جو ہے وہ بھی جام شروع ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں. تو اس حوالے سے اور بڑی بات یہ ہے کہ ایشیا کی بڑی جھیل تصور کی جاتی ہے منچھر جھیل وہ بھی جام شروع ڈسٹرکٹ میں ہے اور 2 سی ایم ہمارے جیسے کہ عبداللہ شاہ صاحب رہے ہیں اس کے بعد اب حالیہ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب وہ بھی جام شروع ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جام شروع ڈسٹرکٹ ایک تو اکنامیکل زون بھی ہے وہاں انڈسٹریل ایریا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ تھانو بلا خان یہ کوہستان کی پوری جو پٹی آتی ہے وہ دفاعی حوالے سے بھی اور ایک جغرافیکلی اس کی ایک بڑی امپورٹنسی ہے وہ بھی یہاں پر ہے. اور جھیل ایک بڑی جھیل جو اب تباہ کر دی گئی ہے بالکل اس کو زہریلا کر دیا گیا ہے
وہ بھی اکانومی زون تھا کسی وقت میں، بہت بڑی وہاں پہ مچھلی وغیرہ کا شکار ہوتا تھا اور مچھلی ٹھیک، خوشحال تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ بالکل یوسف صاحب، بڑے بہتر انداز سے آپ نے ہمیں جامشور کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، تو اس ضلع کا بنیادی مسئلہ ہے کیا ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس ضلع کی، وہ ہے کہ کن مشکلات کا شکار ہے ضلع، یہاں کے عوام اور عوامی جو نمائندے ہیں ان کی کارکردگی پر بعد میں بات کریں گے؟ سب سے پہلے یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا ضلع جامشورو کا؟ دیکھیے یہاں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اب ان میں سے اگر چناؤ کریں گے مسائل کے اور کچھ مسائل ان میں سے لے کے آئیں گے تو سب سے اہم ترین اور بہت بڑا حساس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جھیل کو جو سینکڑوں ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے اس کا پانی انہوں نے زہریلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، وہ منشور جھیل۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب کا گھر بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، جو اس کا گاؤں ہے وہ منشور جھیل کے ساتھ ہی ہے نا، وہ اس کو انہوں نے زہریلا کر دیا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوا وہاں کے لوگوں نے احتجاج بھی کیے کہ بھائی اچھا، منشور جھیل زہریلا ہونے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، یعنی وہاں کاشت نہیں ہو پا رہی، وہ کاشت کے قابل زمین نہیں ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی انڈسٹریل ایریا تھی، اب اس کو تیزی سے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور وہ معاشی ہب تھا نہ صرف سندھ بلکہ مجموعی طور پہ پورے ملک کا، اس کو انہوں نے بری طرح نور آباد کو اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے۔ آپ انڈسٹریل ایریا میں جائیں گے اس کی سڑکیں دیکھیں گے وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو بڑا مسئلہ ہے کہ مواصلاتی نظام جو ہے سڑکوں کا وہ وہاں پہ درہم برہم ہے، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی، یہ کمال کی بات ہے کہ 21ویں صدی میں بھی لوگ سینکڑوں گاؤں آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پانی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں، اور لوگ شہروں تک آنے میں اور جانے میں یا بیماری میں کسی مسائل میں بڑی دقت کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور منشیات کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جامشورو ڈسٹرکٹ کا، وہ سی ایم کا اپنا ضلع ہونے کے باوجود بھی اس چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے وہاں پر، اور اس پورے ضلع میں اگر ہم صحت کی بات کریں تو چونکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلس کا افتتاح بھی کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، NICVD ہو یا اس کے علاوہ SIUT ہو، تو اس ضلع میں ایسا کوئی بڑا صحت کا مرکز یا بڑا کوئی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل موجود ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں صحت کے ساتھ تھوڑا تعلیم کو بھی جوائن کروں گا۔ یہاں کی صحت کے حوالے سے یہ المیہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل یونیورسٹی ہونے کے باوجود جامشورو میں جو میڈیکل یونیورسٹی کی ہاسپیٹل ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی صحیح طریقے سے دوائی نہیں مل پاتی، لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اور وہ یہ کہ یہ زیادہ تر ہمارے پاس یہ پہاڑی علاقہ ہے، تھانو بلا خان، کرچات، دیگر کے علاقے کے لوگ دور دراز سے بہت سارا خرچہ کر کے آتے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا ہے۔ کوٹری میں جو جامشورو ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے کوٹری میں بلاول میڈیکل سینٹر، اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ جائیں گے آپ کو سر کے درد کے لیے بھی آپ کو پرچی ملے گی، آپ کو دوائی باہر سے لینی پڑے گی۔ یہاں کے ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم نے صحت کی بڑی سہولتیں دے دی ہیں، جو پنجاب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں علاج کے لیے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ پہلی بنا یہ صحت کی جو اچھا، اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے ڈیسک کے ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی حالت جب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے ہاسپٹل کی حالت بری ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ بڑے پیمانے پہ ہاسپٹل میں کرپشن کی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ MNS اور MPS کے لوگ ہیں، اب کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور MS جو لگائے گئے ہیں وہ بھی اس لیول کے یا اس پوزیشن کے نہیں ہے، اس اسکیل کے نہیں ہے۔ DHO جو لگایا گیا ہے وہ اس اسکیل کا نہیں ہے، لیکن اس کو ظاہرہ سفارشات پہ یہ کام چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جب آپ جائیں گے اسکول ڈسٹرکٹ کے سی ایم کا ڈسٹرکٹ ہے، المیہ یہ ہے جب سی ایم صاحب کے اپنے ڈسٹرکٹ کی صورتحال بری ہو تو آپ باقی سندھ کا اندازہ تو بخوبی کر سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے واش روم اسکولس میں نہیں ہے، پنکھے نہیں ہے، لائٹنگ کا بڑا بحران ہے، بچے آپ نے بیچ میں یہ کہ دیکھا ہوگا کہ یہاں ایک بچہ ایگزام دیتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، تو یہ ایگزام میں بھی یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال بہت خستہ صورتحال ہے، کوئی بھی
ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ہی سی ایم کے ڈسٹرکٹ میں کوئی خاطر خواہ کام کیا ہو. جی ٹھیک. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، اگر ہم ٹرانسپورٹ پر بات کریں، کیونکہ دیگر ضلعوں میں بھی اگر ہم بڑے بڑے ضلعوں میں بات کریں جس میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، لاڑکانہ، سکھر، وہاں پیپلز بس سروس اور اس طرح کی دیگر بسز شروع کی گئی ہیں. تو اس ضلع میں کوئی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں کی گئی. اب یہ حیدرآباد میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، کوٹری جو بالکل حیدرآباد کے ساتھ میں بیچ میں دریا ہے، دریا کی اگر ہم دریا کو اور پل کو ہٹا دیں تو یہ سمجھے کہ آپ کوٹری یا اپنا جامشورو جو ہے وہ حیدرآباد کا حصہ ہی بن جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں دی گئی. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ان کی منمانی ہے اور منمانے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرا دوں کہ یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جامشورو یا کوٹری میں وہ ورکر کلاس کے ہیں. انڈسٹریل ایریا کی وجہ سے ایک تنخواہیں کم، مہنگائی اور ٹرانسپورٹ کی کوئی بھی ایسی سہولت. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ماڈل جو تھا پیپلز بس سروس کا، یہ کراچی کے بعد سی ایم صاحب کو اپنے ڈسٹرکٹ میں دینا چاہیے تھا تاکہ دور دراز کے لوگ آرام سے شہروں تک پہنچ سکیں یا ہاسپٹل تک. اس کے علاوہ یہ جو 1122 ایمبولینس سروس سے انہوں نے شروع کی ہے، اس میں سے بھی ابھی تک جامشورو ڈسٹرکٹ باہر ہے. یہ حیدرآباد میں، سجاوٹ، دیگر علاقوں میں وہ یعنی عام سفری سہولیات تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کسی بیماری کی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں وہ جو گورنمنٹ نے ایمبولینس سروس شروع کی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جامشورو ڈسٹرکٹ میں. تو سر کیا وجہ ہے؟ یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی بھی ذرا ہمیں بتائیں. اس کے باوجود بھی دیکھیں تیسری ٹرم مکمل کر رہی ہے صوبائی گورنمنٹ، تو آپ نے جو ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، چاہے وہ صحت ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ٹرانسپورٹ ہو، تو کام نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کے باوجود کیسے منتخب ہو جاتے ہیں پھر؟ یہ گزشتہ جو الیکشن ہوئی تھی وہ تو بڑی دلچسپ تھی. اور یہاں تک جو عام لوگوں کے پاس کہا جائے، دیکھیں یہ اگر کام نہیں کروائیں گے، اب یہ ایک مسئلہ اہم ترین تھا وہ پینے کے پانی کا. وہ وہاں وہ میں نے کہ پینے کا پانی کوٹری شہر میں رہنے والوں کے پاس نہیں ہے. جو کوٹری کے انڈسٹریل ایریا میں لوگ رہتے ہیں وہ ٹینکر سے گزارا کرتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال جانتے ہیں. سیم کنڈیشن جو ہے وہ سن مانجھن یا دیگر آپ شہروں میں جائیں گے تو نقصان یہ ہو رہا ہے مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی کا کہ لوگ پیپلز پارٹی سے بائی ہو رہے ہیں. اب یہ جو 18 کی الیکشن ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کے جو بھی نمائندگان تھے وہ بہت کم مارجن سے جیتے ہیں. یعنی 3,000 4,000. یہاں کے ڈسٹرکٹ کے جو کنگ آف کوہستان ہوتا تھا محترمہ کے دور میں، یا کوئی خرابی ہوتا تھا تو وہ 4-5 ہزار ووٹ نہیں اٹھا پا رہا تھا. اب وہ 25 سے 30,000 یعنی وہ مقابلے میں ہیں، آگے آ چکے ہیں. تو یہ سچویشن رہی اور ان کی کارکردگی اگر اس صورتحال میں رہی تو یہ یقیناً یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ ہزار مارجن سے جیتنا تو ظاہر ہے لوگ اس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھائی انجینئر نتائج ہیں اور اس میں کرپشن کی گئی ہے، اس میں بےایمانی کی گئی ہے. تو یہ الزامات پیپلز پارٹی پہ جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اس پس منظر میں خود اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے وہ ٹھیک کر پا رہی ہیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے جامشورو کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. گلی چارک کا یوسف سارنگ صاحب ہمیں کچھ کہیں کی پیوس پڑھی تھا ایچ کارنوں کو تھا سی ایم سندھ ضلع سی ایم سندھ ہوم گراؤنڈ ٹرانسپورٹ شہر نے ایجوکیشن واسطہ سہ یونیورسٹی دستا جامشورو بلکہ ہیلتھ حوالے چے ہاسپٹل ادانے بے روزگاری دستے ورگے آپ بھی ادانے آئیش بعض قلتیں تھا. دیکھیے کہ کالر ہے وہاں گپ کنے رہنما سیاسی رہنما سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے آئی گما گپ کن گے ادا زور ہے کہ بریک چرن گپ کنے. گلی چار کو بریک چرن شمارا وشت کنے دیکھ کے دیگے کالر ہستے ہیں گپ پل لگے ہیں. جامشورو ڈسٹرکٹ سی ایم سندھ ہوم گراؤنڈ روشن بڑو صاحب ہستے ہیں آئیے تعلق سندھ یونائٹڈ پارٹی چ ہستے ہیں
روشن صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر جام شورو کی بات ہو رہی ہے, جام شورو ڈسٹرکٹ کی ترقی پر بات ہو رہی ہے, اس کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جام شورو کے جو لوگ ہیں, وہاں کی جو عوام ہے, ان کو کن مشکلات کا اور مسائل کا سامنا ہے؟ کہ ضلع کی آبادی کے حوالے سے جو ہمارے معاشی طور پر ہمارے جو نیچرل ریسورس ہیں اس ضلع میں, سب سے بہت بڑی جو منصور لیک ہے جو ایک نیچرل ڈیم ہے, اس کو بھی اس خراب حکمرانی کی وجہ سے تباہ کیا گیا ہے. اور یہاں ٹورزم کے حوالے سے بڑی جو رنی کوٹ کا قلعہ ہے جی, اس کو بھی خراب حکمرانی کی وجہ سے, اس پہ بیان نہ دینے کی وجہ سے وہ بھی کوئی لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے رہا. صحیح. اس طرح میں سب سے بہت سندھ کی جو ہے یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹی مہران یونیورسٹی, ذاکر میڈیکل یونیورسٹی, اور اس کے باوجود یہ دریا سندھ جو ہے یہاں سے کے پانی کی شدید قلت ہے. صحیح. یہاں کے لوگوں کے جو سب سے بڑے وسائل ہے, یہاں پہ بہت ساری سائٹ ایریا میں انڈسٹریز ہے, لیکن وہاں پہ روزگار نہ ہونے کے برابر ہے, مقامی لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ہے. اس میں سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, منرلس نکلتا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ کوئلہ جو یہاں پہ بلیک گولڈ پیدا ہوتا ہے. روشن صاحب کیا وجہ ہے اتنی زیادہ معدنیات اور اس ضلع کی بڑی اہمیت کا حامل یہ ضلع ہے, اس کے باوجود بھی یہاں کے جو عوام ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اگر ڈیلیور نہیں کرتی تب بھی ان کے نمائندے یہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا معاملہ اس ملک میں کرپشن ہے, اس کے بعد خراب حکمرانی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو یہاں پہ اتنی ساری معدنیات نکلتی ہے, بلیک گولڈ کوئلہ نکلتا ہے, اس کے سارے پیسے ہیں جو اس کی کوئی عادت نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے. اربوں روپے کا یہاں پہ کوئلہ نکلتا ہے سالانہ, لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہاں پہ اتنے ساری منرلس نکلتے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. زمینیں جو یہاں پہ قیمتی زمینیں کراچی سے لے کر آپ جام شورو تک آئیں دیکھیں گے, سپرائی بھی سرکاری زمینیں ہیں, وہ لوٹ مار اور کسوٹ ہو رہی ہے, اس پہ قبضے ہو رہے ہیں, اس پہ بڑی میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں, زمینیں بک رہی ہیں, اس کا کوئی بینیفٹ ہے وہاں پہ مقامی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. بنیادی سبب کرپشن ہے. بنیادی سبب جو ہے یہاں پہ وہ جو بدترین سیاسی نظام ہے, جس کی وجہ سے کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں, پبلک پہ خرچ کیوں نہیں ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ دریا سندھ یہاں سے گزرتا ہے, لیکن ابھی بھی آپ کو ہزاروں سینکڑوں ایسے گاؤں ملیں گے جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. اس ترقی یافتہ دور میں ہماری مائیں بہنیں عورتیں ہیں جو سر پہ مٹکا اٹھا کے بڑے 12-15 کلومیٹر جو ہے وہ پینے کا پانی لینے کے لیے ترستے ہیں. ہمارے ضلع سے تعلق رکھنے والا سندھ کے چیف منسٹر ہیں, اس کے آپ آبائی گاؤں میں جاؤ گے, اس کے یونین کونسل میں جاؤ گے کہ اسی علاقے میں آپ کو جو پانی کا کہیں پہ آپ کو ذخیرہ تھوڑا ہوگا, تو انسان بھی وہاں سے پانی پیتے ہوں گے, جانور بھی آپ کو گدے بھی وہاں پہ پانی پینے ہوئے دیکھتے ہوں گے, کتے بھی وہاں پہ پانی پینے دیکھتے ہوں گے, انسان بھی وہاں پانی پیتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں پہ خراب حکمرانی, کرپشن کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے, جس کی وجہ سے جو ایماندار لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملتے ہیں پارلیمنٹ میں آنے کے لیے, اور یہ جاگیردار جس طرح الیکٹریبل ہوتے ہیں, الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طرز حکمرانی بادشاہ سے بھی زیادہ ہے, اور اس طرح لوٹ کسوٹ کرتے ہیں, بنیادی حقوق سے لوگوں کو محروم کرتے ہیں, لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں, بے روزگار کرتے ہیں. ان کے حکمرانی کا انداز جو ہے اس طرح ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. روشن صاحب قطع کلام کے لیے معذرت, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے باوجود بھی لوگ کیوں انہیں منتخب کرتے ہیں؟
اب پھر سے دوبارہ کامیاب ہو کر وہ ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن کا نہ ہونا ہے یا کوئی متبادل جو ہے وہ جماعت لوگوں کو نہیں ملتی تو اس لیے وہ مجبور ہیں کہ وہ ووٹ دیتے ہیں انہی نمائندوں کو؟ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ لوگ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی نہیں ہوتی ہے. اب اسی جام شروع ڈسٹرکٹ کے نیشنل اسمبلی سے سید جلال ممون شاہ 1 لاکھ سے زیادہ اس نے ووٹ لیے. اس کو الیکشن میں اس کے راستے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے بند ہے کیونکہ وہ باصول پالیٹیشین ہے, ایماندار پالیٹیشین ہے, اس لیے اس کے راستے بند ہیں. کنٹرول ڈیموکریسی ہے اس ملک میں. ابھی بلدیات کی الیکشن آ رہی ہے تو اس الیکشن میں خود ملک کے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن بلدیاتی الیکشن میں جو تجربے ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیں الیکشن اس طرح ہوتی ہے, پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پولنگ ڈے پہ ریگنگ ہوتی ہے, اس کے بعد آفٹر پولنگ جو ریزلٹ آتی ہے وہ بھی ریگنگ کی وجہ سے نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے. بلدیاتی الیکشن دیکھیں کہ جس طرح ہوئی ہے کہ جو مخالف امیدوار نامینیشن پیپر نہیں لے سکتا تھا, جس طرح جنہوں نے اس طرح رکھے تھے کہ مخالفین کے جو ہے نامینیشن پیپر رد کرنے, ان کو گرفتار کرنے, ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, اور جو لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے لوٹ کے پیسے لے آتے ہیں, ووٹ خرید کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کون سا ایماندار بندہ پارلیمنٹ میں آئے گا جس طرح ووٹ خرید ہوگا, بالکل ریگنگ ہوگی, پری پول ریگنگ ہوگی, پولنگ ڈے پہ ریگنگ ہوگی, نتیجہ تبدیل ہوں گے. تو یہ سارے ابھی دیکھیں کہ 35% 30% جو ہے ٹرن اوور ہے الیکشن میں. مطلب کہ 70% لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مینیج الیکشن ہے, کنٹرول الیکشن ہے, الیکشن کے نتیجے تبدیل ہو جاتے ہیں, اس لیے ایماندار لوگ باصول لوگ تو ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے. جو جاتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں کہ نتیجے تبدیل ہو جائے. تو یہ سارا ذیلی مینڈیٹ ہے, کنٹرول مینڈیٹ ہے. اس کے بنا پہ حکمران کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. یہ دھاندلی زدہ الیکشن ٹھیک ہے روشن صاحب, وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات ہوگی اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے بڑی بہترین انداز سے ہمیں جو ہے وہ مسائل سے آگاہ کیا. گلی چاروں کا روشن شیخ صاحب تعلق سندھ یونائٹڈ پارٹی چستے ہیں. آئیے ہمیں گو کہ کنٹرول ڈیموکریسی ادا ایچ کار پیپلز پارٹی صوبائی گورنمنٹ نکوتا ادا معدنیات چے مالا مال اے ڈسٹرک سی ایم سندھ وتی ہوم گراؤنڈ ادا ورگ آپ بھی نئے بعض مسئلہ مسائل ادا موجود استا ادے ادا دگی اک کے کالرز سے آئیے گما گپ کنگی گپ کنگا چے پیسرا مائدہ زور گوانڈے بریکا چرن گپ کن. بولے شاہ رخ کا بریکا چرن شمارا وشت کنے ادا پاکستان پیپلز پارٹی موقع پہ وسطہ ما ضلع ڈسٹرک صدر ہستے آئی گما رابطہ کو بلکہ مصروفیات ہستے ہیں یہ لائن سرا نیتا ادا دیگے کہ ایڈوکیٹ ہستے پاکستان پیپلز پارٹی تعلق ہے آئی گما گپ کنگی کہ ڈسٹرک جام شور حوالے چے یہ ترقی آتی کارانی حوالے چے گپ کنگی وشت کنے ما عابد علی صاحب ایڈوکیٹ عابد علی صاحب. سر بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر ڈسٹرک جام شورو کی بات ہو رہی ہے, ڈسٹرک جام شورو کی تاریخ, ترقی اور اس کی صحت پر بات ہو رہی ہے, اس کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی ہے, تو آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا سچویشن ہے, کس ترقی کا جو سمت ہے ترقی کی وہ کس طرف جا رہی ہے. آپ کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا تیسرا دور ہے یہاں پر, تو ذرا ان کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. اب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کروایا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا, پہلے بھی جو دور رہا ہے مشرف کا, اس کے بمقابل ابھی پیپلز پارٹی کے اس میں سید مراد علی شاہ کی طرف سے جو ہے NICVD بھی دی گئی ہے جام شوروں کو, اور جام شوروں میں صحت کے حوالے سے تو بہت اچھے پروجیکٹس آئے ہیں. عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے علاوہ جام شورو ہاسپٹل ہے,
اس میں اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت اچھے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اچھا سر، پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابھی سینئر صحافی سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی پینے کے صاف پانی کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ یقیناً آپ کے علم میں یہ چیزیں ہوں گی بھی کہ ضلع میں پینے کے صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ پینے کے حوالے سے کوئی شکایات تو نہیں ہے، پینے کے حوالے سے تو بہت اچھے اقدامات چل رہے ہیں۔ جامشورو میں بھی ہر جگہ پانی ہے، اور سیون میں بھی نئے پروجیکٹس بھی لگے، ہر گاؤں کو پانی ملا ہوا ہے نا، ہر صحیح گاؤں کو الگ اس کا واٹر سپلائی جو ہے پروجیکٹ ملا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ابھی میری بات ہو رہی تھی ایس یو پی کے رہنما ہے، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جامشورو ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہے، تو الیکشن بھی وہاں پر جو ہے نا وہ سیٹلڈ ہوتے ہیں پہلے سے، تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ بار بار منتخب ہو کر آتے ہیں، کارکردگی ان کی صفر ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہے، ویسے بات عوام کی اس سے ہے کہ عوام کو جو پسند آئے گا وہ اسی کو ووٹ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نمائندے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں تبھی تو عوام ان کو پسند کر رہا ہے نا۔ بالکل ہمارے پاس تو جو نمائندے ہیں وہ جو ہیں عوامی نمائندے، صحیح جیسے صدر سکندر علی راپٹو ہیں، ایم این اے ہیں، وہ ہر ہفتے جو ہے کچہری میں بیٹھتے ہیں، بالکل جامشورو میں بھی بیٹھتے ہیں، سیون میں بھی بیٹھتے ہیں، بالکل لوگوں کے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو آن دا اسپاٹ ریسپانس ملتا ہے۔ اور سائیں مراد علی شاہ ہے، ان کی مصروفیات کے علاوہ سی ایم ہاؤس جامشورو ڈسٹرکٹ کے لیے سی ایم ہاؤس کے جو ہیں وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ محترم سلیم بادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر کسی کو پازیٹیو ریسپانس دیتے ہیں، ان کے کام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، کچھ اور بھی رپورٹس آ رہی تھی کہ بحالی کا کام اب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ بارشوں میں متاثر ہوا تھا، اس ضلع کے کچھ حصے متاثر ہوئے تھے، تو وہاں بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے سر؟ آن گوئنگ ہے؟ جی بالکل تیزی سے چل رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ سیون میں جو فلڈ کی وجہ سے بچاؤ بند ٹوٹا تھا اس کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو گاؤں گوٹھوں میں جو بھی ہوا تھا، میری یو سی لے لیں تلٹی کا تقریباً جو ریپیئرنگ کا کام ہو گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور جامشورو کے حوالے سے جامشورو سٹی میں بھی ابھی کام چل رہے ہیں، تیزی سے کام چل رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری نالج ہے، میں جہاں جہاں تک میں نے وزٹ کیا ہے جی۔ تو وہاں پہ تیزی سے کام چل رہے ہیں۔ اچھا، ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم ذرا بتائیے، کیونکہ جامشورو جو ہے وہ ایجوکیشن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، پورے سندھ سے طلباء و طالبات یہاں آتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے، تو اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی یونیورسٹیز تعمیر کرنے کا ارادہ ہے ان کو بہتر بنانے کا، کیونکہ یونیورسٹیز میں بھی بڑے مسائل ہیں، سندھ یونیورسٹی کے طلباء سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو بڑے مسائل ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تعلیم کے حوالے سے تو میرے خیال سے ابھی تو کوئی ایشوز نہیں ہے میرے خیال سے۔ جی ابھی سید مراد علی شاہ نے نیا پروجیکٹ دیا ہے سیون کو، میڈیکل کالج دے رہے ہیں وہاں پہ، ابھی اس کا بھی جلد اس کے بھی انتظام ہوں گے۔ اس کے علاوہ تعلیم آلریڈی جو ہے جامشورو میں 3 یونیورسٹیاں ہیں، جی ساری سندھ سے طلباء وغیرہ پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ، اور ان کو نیا مزید کالج بہتر دیا۔ بنانے کی ضرورت ہے سر؟ جی ان کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ شکایت موصول ہو رہی ہیں اور مختلف اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی کہ آپ کے مخالفین ابھی جن سے میری بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسکولوں میں جو ہے وہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو اسکول تو بنا دیے گئے ہیں لیکن میرٹ پہ بھرتیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن اسکولوں میں جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی فلڈ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اسکولوں کو نقصان ہوا ہے، پر ان کا تیزی سے کام جاری ہے۔ ٹھیک۔ مخالفین کا تو یہی کام ہے کہ وہ تو نقص ہی نکالیں گے، اور کوئی بھی چیز پرفیکٹ بالکل نہیں ہوتی نا، ظاہر سی بات ہے تھوڑے بہت نقص ہیں، پر وہ نقص تیزی سے وہ حل کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایز اے قانون دان وہاں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ منشیات کے حوالے سے کافی حوالوں سے جو ہے وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی، تو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر تو ابھی بہتر ہیں، ہر جگہ ایشوز تو ہیں، پر ابھی منشیات کے حوالے سے منشیات پہ بہت کنٹرول ہوا ہے نا جامشورو میں، جامشورو کیا اوور آل سندھ میں بہت اچھے اقدامات جو اٹھا رہی ہے پولیس اٹھا رہی ہے وہ بہت اچھے چل رہے ہیں۔
ٹھیک ہے سر، وقت کی کمی ہے، آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ کا یہ حلقہ ہے، مطلب ضلع ہے، ہوم گراؤنڈ ہے ان کا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اپنے ہوم گراؤنڈ کے لیے اس سے زیادہ کیا ہے انہوں نے کام، یا وہ کام نہیں کیا اب تک جو ان کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے؟ جی انہوں نے زیادہ کیا ہے، بلکہ وہ دن رات کر رہے ہیں، اور دوسرے اضلاع کے مطابق جو ہے جامشورو ضلع کو جو ہے ہر طرح سے زیادہ سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عابد علی غازی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ واش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ گلے شاہ رخ عابد علی غازی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، پیپلز پارٹی عہدیدار بھی اس ہیں، میں گو کہ پیپلز پارٹی بعض کارکتا سید مراد علی شاہ بعض کارکتا وتی ہوم گراؤنڈ وسطہ ہیلتھ ایجوکیشن NICVD ہاسپٹل بھی داتا ہے، باقی وشے کہ آپ وسطہ 110% صورتحال بہتر نے کم و بعض صورتحال بہتر ہیں۔ باقی ایدہ ایک کے دیگے سینئر صحافی مقامی صحافی ہستے اشوک کمار آئی کرا گپ کن گیے کرنٹ سچویشن حوالہ اچھے ادھا مزدور یک کے گوانڈے بریک اچھے رد گپ کنے۔ گلے شاہ رخ بریک چرن شمارا وشت کنے جام شورو ڈسٹرکٹ کے سرا گپ پل گئے ادا کرنٹ سچویشن حوالے چھے مقامی صحافی استے اشوک کمار آئیے کرا گپ کن گئے وشت کنے اشوک صاحب اشوک صاحب بہت بہت شکریہ واش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر میں ذرا جاننا چاہوں گا آپ سے چونکہ صحافت جو ہے وہ سے وابستہ ہیں آپ، اور صحافی بھی ہیں وہاں کے بڑے ایکٹیو ہیں، کرنٹ سچویشن ہے کیا، کن مسائل کا شکار ہے اس وقت جام شورو ڈسٹرکٹ؟ سر جام شورو ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی اس وقت سندھ میں اہم اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈسٹرکٹ ہے سید مراد علی شاہ کا، اور کراچی کے جو حدود ہیں وہ جام شورو سے کنیکٹ ہے، دریائے سندھ کے رائٹ بینک پر ہے۔ اب یہاں پر 3 بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں، سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، لیاقت یونیورسٹی، اس کے علاوہ 2 بڑے صنعتی زون ہیں، نوری آباد اور کوٹری۔ لیکن دیکھا جائے تو اس ڈسٹرکٹ میں مسائل بھی بہت ہے، دریائے سندھ کے کنارے ہونے کے باوجود پینے کے پانی کا جو مسئلہ یہاں پر اہم ہے۔ کوٹری شہر میں بھی اس وقت ٹینکرز کے ذریعے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے ہیں، سیون میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر جام شورو کی بات کریں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، پینے کے پانی کا ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سٹی میں ماسٹر پلان نہیں ہے، ڈرینیج کا بھی نظام نہیں ہے، اور واٹر سپلائی کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بے روزگاری یہاں کا ایک بڑا ایشو ہے، صنعتی زون ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود کئی یہاں پر جو انڈسٹریز ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ بند ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی جو لوگ ہیں، مقامی آبادی، ان کو روزگار کا ایک بڑا ایشو یہاں پہ رہا ہے۔ ہیلتھ کی فیسلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو جو حالیہ بارشیں ہوئی تھی اور سیلاب کی صورتحال، اس میں چھوٹے بڑے جو صحت مرکز ہسپتال 23 سے 43 جو کہ متاثر ہوئے تھے وہ تاحال فعال نہیں ہو سکے ہیں، لوگوں کو وہاں سے صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اگر ایجوکیشن کی ہم بات کریں تو بڑی یونیورسٹیاں تو ہیں، لیکن جو اسکول اور کالجز کی سطح پر جو تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ ابتر نظر آتی ہے۔ تھانہ بھولا خان تحصیل جو کہ ملک اسد سکندر کا آبائی علاقہ ہے، وہاں سے گیان چند اسرانی سمیت 5-6 اراکین اسمبلی ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ قیام پاکستان سے لے کر تاحال وہاں پر گورنمنٹ کالج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ایشوز ہیں اس وقت جام شورو ڈسٹرکٹ میں۔ ضلعی حکومتوں کی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا وہ بھی اتنا کوئی اچھا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے کوئی بڑے کام نہیں ہوئے، ماں سوائے 2 فلائی اوور بنے تھے، ایک جام شورو اور کوٹری فلائی اوور۔ ٹھیک، اشوک صاحب میں یہاں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اقدامات لیے گئے ہیں یا اب تک نوٹس تک نہیں لیا گیا؟ نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی جو مقامی آبادی جام شورو جہاں 3 یونیورسٹیاں قائم ہیں، اگر ہم مثال کے طور پہ اس کو ڈسکس کریں تو جام شورو شہر کے جو لوگ ہیں وہ KB فیڈر سے جو کہ کوٹری بیراج سے نکلتی ہے نہر، اور کلی بگاڑ کو بھی جو کلی جھیل ہے اس کو بھی وہ پانی کا سورس ہے، اس سے پانی کے جو ٹینکرز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے واٹر سپلائی یوز ہو رہا ہے۔ تو پیسے
भर के लोग पानी मंगवाते और ये सिस्टम है। कोटरी का जो साइट एरिया है वो भी ज्ञानचंद इसरानी साहब का हल्का है, वहाँ पर भी ये कई वर्षों से यही सूरत हाल है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी स्कीमें नहीं आ रही कि भाई आप ये जिसको हम डिस्कस कर सकें कि भाई ये इशू हल करने के लिए कोई इकदाम हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा बहाली का जो काम है, दूर दराज जो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट के जो ज़ेरे आप आ गए थे, तो उनको वहाँ बहाली का काम मुकम्मल हो सका है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि बहाली का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और उन्होंने तो बड़े तरक्याती काम गिनवाए हैं अपने। सर जो डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतजाम है, जैसे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, अगर वहाँ वो मरकज़ है इन तमाम चीज़ों का, वहाँ से आपको फाइलें मिल जाएंगी और फाइलों में आपको तरक्याती काम स्कीमें ऑन गोइंग स्कीमें आपको हर स्कीम के आगे लिखा होगा ऑन गोइंग। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो तबाही हुई थी बारिशों और सैलाब से, उसमें मांजन तहसील है, खन टाउन कमेटी है, इसी तरह सेवन के कुछ इलाके, जांगारा बाजारा, बुबक, ये सारे इलाके, थाना बुला खान जो कि कोहिस्तानी बेल्ट है पूरा, यहाँ पे लोग डिस्प्लेस हुए थे साल। उनको अब ये सब लोग जाके कैंपों में रहे थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ सर्वे हुई, एक सर्वे हुई भाई किसकी तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सारी तफसील हुई। फिर दोबारा तफसील आई भाई अब पीडीए एनडीएमए की जानिब से जो है वो सर्वे हो रही है। उसके बाद दूसरी टीमें आई, तो मतलब ये सिर्फ सर्वे करने में ही इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि जो मुतासिरीन थे वो खुद अपनी मदद। तो मतलब आपका ये कहना है कि तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, पीने का साफ़ पानी का मसला भी है और बहाली का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका, और जो आपने कहा कि स्कीमें ऑन गोइंग हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी मौजूद नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है सरे से, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। अशोक साहब, वक्त देने के लिए वश न्यूज़ को, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया, करंट सिचुएशन से। बोले चारों को अशोक साहब मकामी सहाफ़ी है, जामशोरा IMA गो के कारकर्दगी पीपल्स पार्टी एच ने CM सिंध वती होम ग्राउंड वरग आप बास मसला हस्ते आइए मसला हल कनक लूटी सिंध गवर्नमेंट अरा CM सिंध वती हल्का ए मर्ची प्रोग्राम छे अली हुसैना विदेता इजाज़त इंशाल्लाह हाजिर में दिगे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से गप करें सिंध, तब तक अल्लाह ने के बाद।